جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح الفتوح کو پیدا فرمایا. اور جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا کیا. پھر اللہ نے اسی نور سے پوری کائنات کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا، ساری مخلوق کو بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح الفتوح کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسی وقت اس روح کو اللہ نے نبوت کے منصب پر فائز فرمایا. پیدائش کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیغمبر، نبوت ملنے کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے پیغمبر ہیں. حتیٰ کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو نبوت کا فیض اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ آپ کو واسطہ بنا کر عطا فرمایا، آپ کے ذریعے سے عطا فرمایا. دنیا میں تشریف آوری کے اعتبار سے آپ سب سے اخیر ہیں، آپ ہی اول ہیں، آپ ہی اخیر ہیں. اور یہی معنی ہے خاتم النبیین کہ نبوت آپ سے شروع ہوتی ہے، آپ پر ختم ہوتی ہے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جن کی تعداد ہزاروں میں، اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے آپ کی آمد اور آپ کی تشریف آوری کا اعلان کرایا. جس طرح اللہ نے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مذہب ایک عطا فرمایا، اللہ کی منشا یہ تھی کہ انسان ایک نبوت پر جمع ہوں، ایک مرکز پر جمع ہوں. لیکن ابتداءً اگر انسانوں کو اس کا حکم دے دیا جاتا تو ان کے لیے بہت مشقت ہو جاتی، وہ بہت دشواری میں پڑ جاتی. دنیا کے فاصلے تھے، انسانوں کی مختلف نسلیں تھیں، مختلف علاقوں میں حضرت آدم کی اولاد پھیل چکی تھی. آمد و رفت کے وہ وسائل نہیں تھے جو اب ہیں. انسانی عقلیں ابھی اتنی پختہ نہیں ہوئی تھی. انسان نے معاشرتی اور سماجی اعتبار سے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ اس کو ایک مرکز پر جمع کیا جا سکے، ایک نبوت پر جمع کیا جا سکے. اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ طاقت سے بڑھ کر کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے. اس لیے اللہ نے انتظام فرمایا کہ الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ قوموں میں، الگ الگ بستیوں میں، الگ الگ شہروں میں بڑی تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے اور سب انسانوں کو ایک ہی پیغام سناتے رہے کہ انسانوں جس طرح تمہارا باپ ایک ہے تمہارا رب بھی ایک ہے، جس طرح تم ایک آدم کی اولاد ہو تم ایک اللہ کے بندے ہو،
تم ایک رب کے بندے ہو، تم ایک خالق کے مخلوق ہو، تمہیں ایک اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، ایک اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے، اور ایک اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ لیکن اس پیغام کو سنانے والے بہت سارے تھے، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، کوئی شہر میں، کوئی گاؤں میں، کوئی چھوٹی بستی میں، کوئی بڑی بستی میں۔ بسا اوقات قریب قریب کی بستیوں میں کئی پیغمبر ایک وقت میں موجود ہوتے تھے، اور بسا اوقات ایک ہی بستی میں کئی پیغمبر موجود ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون دونوں اللہ کے نبی ہیں، ایک ہی زمانے میں موجود۔ حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ تینوں اللہ کے نبی ہیں، ایک ہی زمانے میں موجود۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا ایک ہی وقت میں کئی پیغمبر موجود ہیں۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان باپ بیٹے ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں، ایک طویل عرصے تک دونوں ایک ہی زمانے میں موجود تھے۔ تو اس کا خطرہ تھا کہ اس کی وجہ سے انسانی ذہن بڑھ جائے، تقسیم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا کہ ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کو اس کی اطلاع دیتے تھے اور اس کا وعدہ لیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آئے ہیں ماحول بنانے کے لیے، ہم تو آئے ہیں ذہن سازی کرنے کے لیے، اصل میں تو تشریف لائیں گے امام الانبیاء، جو تمہارے بھی مقتدی ہیں ہمارے بھی مقتدی ہیں، جو تمہارے بھی بڑے ہیں ہمارے بھی بڑے ہیں، وہ تمہارے لیے بھی نبی ہیں ہمارے لیے بھی نبی ہیں۔ اگر وہ ہماری زندگی میں آ جائیں ہم بھی ان کے امتی بن جائیں گے، ہم بھی ان کے مقتدی بن جائیں گے، ہم بھی ان کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ہم بھی ان کے اطاعت گزار اور فرمانبردار بن جائیں گے۔ جلیل القدر پیغمبر ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں بہت بلند مقام عطا فرمایا، اور جن کو قرآن نے اولو العزم من الرسل کہا، ان میں سے ایک ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، اللہ کے کلیم ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر میری موجودگی میں موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میرے مقتدی ہوتے، اگر میرے سامنے حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میرے امتی ہوتے، وہ نبی نہ ہوتے، وہ میرے امتی ہوتے۔ پہلے نبی ہونے کے باوجود وہ میرے امتی بن جاتے، وہ میرے مقتدی بن جاتے، وہ اپنی قوم کے امام ہونے کے باوجود مجھے امام مان کر میرے مقتدی بن کر میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ اعلان جو انبیاء کرام علیہ السلام کر رہے تھے، یہ کوئی استحبابی اعلان نہیں تھا کہ انہوں نے کیا ان کا شکریہ۔ جیسے آپ کی مسجد میں حدیث بیان کر رہا ہے، آپ کے امام صاحب نے، آپ کے خطیب صاحب نے اعلان کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، نہ کرتے تو میں کیا کر سکتا؟ مسجد کے ذمہ داران نے بیان کی، اجازت دی، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، نہ اجازت دیتے تو ہم ان سے زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ اعلان اس قسم کا نہیں تھا، اس نوع کا نہیں تھا، یہ انبیاء کرام کی نبوی ذمہ داریوں کا ایک حصہ تھا کہ وہ یہ اعلان کریں کہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا عہد کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے اس کا اقرار کیا تھا۔ یہ جو سورہ آل عمران ہے ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تھے، اور آپ نے یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا مخاطب بنایا تھا کہ لوگوں، میں ہی ہوں اللہ کا وہ آخری نبی جس کی اطلاع دیتے رہے ہر زمانے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام۔ تمہیں آ کر میرا دامن تھامنا چاہیے، تمہیں آ کر میرا امتی بننا چاہیے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم جن نبیوں کا نام لیتے ہو وہ موجود ہوتے تو وہ میرے امتی ہوتے، وہ میرے مقتدی ہوتے۔
تو یہودیوں اور نصرانیوں سے ایک بہت بڑی خطرناک غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تھا، اور یہی چیز رکاوٹ بنی ہوئی تھی ان کی ہدایت کے لیے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے ایمان نہیں لا رہے تھے نا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا تھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اللہ ان کو برباد کرے، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو خود معلوم نہیں ہے یہ کتنی خطرناک بات اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی خطرناک بات کہہ رہے ہیں۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ تو اتنی خطرناک بات ہے، کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر اللہ سنبھال نہ لیتے تو اس کہنے کی وجہ سے، اس باطل دعوے کی وجہ سے آسمان پھٹ کر گر جاتا، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پوری کائنات اس کی خطرناکی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، اللہ کا رشتہ دار بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یوں کہا ہم تو اللہ کے بیٹے کو ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ نعوذ باللہ، یہودی اپنے بارے میں کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ان باطل عقائد کی اصلاح فرمائی ہے، ان کے باطل نظریات کی حقیقت بیان کی ہے، تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ کس طرح پیدا ہوئے تھے، حضرت زکریا نے کیا دعا مانگی تھی، حضرت عمران نے کیا دعا مانگی تھی، جو حضرت عیسیٰ کے نانا تھے، حضرت مریم کے جو والد تھے حضرت عمران، انہوں نے کس طرح دعا مانگی تھی، اور پھر کس طرح حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تھی، اور پھر کس طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، اور کس طرح حضرت مریم کا حضرت مریم کی ایک کرامت دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صاحب اولاد بنایا تھا، ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا، اور بیٹا دینے سے پہلے اللہ نے اس بیٹے کا نام بھی رکھ دیا تھا یحییٰ۔ یہ پوری تفصیل بتلائی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ کتنی نادانی کی بات ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب کیا، علم و حکمت عطا فرمایا، وہ اس کی جرأت کر ہی نہیں سکتے کہ وہ لوگوں سے اللہ کی بندگی کرانے کے بجائے اپنی بندگی کرائے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنائیں، اس کو علم و حکمت سے نوازیں، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ نبی کا کام تو یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں اللہ والے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو، تم اللہ کی کتاب خود پڑھتے ہو اور دوسروں کو اللہ کی کتاب کا درس دیتے ہو، اتنی موٹی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی؟ تو حضرت عیسیٰ نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بندے بنو، حضرت عیسیٰ نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم ان کی والدہ حضرت مریم کو اللہ کے ساتھ شریک کر لو، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلائیں گے، ان کی قوم کے سامنے، ان کی امت کے سامنے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ حضرت عیسیٰ کہیں کہ اللہ آپ کی ذات بے عیب ہے، آپ کی ذات پاک ہے، میں ایسی غلط بات کہہ نہیں سکتا۔ ان کو تو قلت ہو فقد علمتا، اور اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو تو پتا ہوتا،
آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، کہنا تو دور کی بات ہے، اللہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، میرے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتا ہے، میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں لا سکتا تھا، میں تو کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم، اللہ میں نے ان سے وہی کہا تھا جو کہنے کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ لوگوں اللہ کے بندے بنو، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تردید فرمائی۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عزیر، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، کوئی انسانوں کو اپنا بندہ بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، سب انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آئے تھے، اور سب نے انسانوں کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور سب نے اپنی اپنی قوم سے اس کا وعدہ لیا تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ۔ پہلے کتاب کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب سیرت کی الخصائص الکبریٰ میں اس سلسلے کی روایات جمع فرمائی ہیں کہ اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ جس رات پیدائش ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں، اس رات میں مدینہ طیبہ میں ایک یہودی عالم اپنے مکان کے اوپر کے حصے میں چڑھا ہوا تھا کسی کام سے، رات کا وقت تھا، اور اس نے اچانک آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا اور اچانک زور سے کہا، لوگوں مبارک ہو، آج اللہ کے آخری نبی پیدا ہو گئے۔ اسے نشانی معلوم تھی کہ اللہ کے آخری نبی پیدا ہوں گے تو آسمان میں کیا نشانی ظاہر ہو۔ ایک صحابی تھے یہودی گھرانے کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، وہ اپنا قصہ بیان کیا کرتے تھے، کہتے تھے میں چھوٹا بچہ تھا، ہمارے ایک یہودی عالم تھے، آیا کرتے تھے، دینی مجلسیں ہوتی تھی، دینی بیانات ہوتے تھے، تو وہ آ کر بیان کر رہے تھے، اور بیان کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ لوگوں نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت بہت دنوں سے سن رہے ہیں، کچھ اندازہ تو بتائیے کتنے دن میں آئیں گے۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو مولانا صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بچہ جب جوان ہوگا اس وقت تک آ جائے گا، یہ بچہ جب جوان ہوگا اس وقت تک آ جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں دیکھ پاؤں گا، میں دیکھ سکوں گا اللہ کے آخری نبی کو۔ زمانہ گزر گیا تھا سنتے سنتے، آنے والے ہیں، یہ صفات ہیں، ان کی یہ خوبیاں ہیں، ان کی یہ علامتیں ہیں۔ ایک بچہ، یہود و نصارہ خاص طور سے یہودیوں کے ہاں تو علم تھا، تو ایک بچہ سن رہا تھا، انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں میں خوش ہوتا تھا، میری جوانی تک آ جائیں گے، میں انشاءاللہ ان کو دیکھ سکوں گا، میں ان کا صحابی بن سکوں گا، میں ان پر ایمان لاؤں گا، میں ان کا شاگرد بنوں گا۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور وہی مولوی صاحب آئے اپنی قوم میں بیان کرنے کے لیے، تو لوگوں نے کہا حضرت وہ تو آ گئے ہیں مکے سے مدینہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے آخری نبی ہیں، کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن اصل میں وہ دوسری قوم کے ہیں، ہم دوسری قوم کے ہیں، اگر ہم ان کی بات مانیں گے تو پھر ہمیں عربوں کے سے چھوٹا بننا پڑے گا، اس لیے ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ مانیں گے نہیں، ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ مانیں گے۔ یہ کہتے ہیں میں نے سوچا اس کمبخت نے اپنی عاقبت برباد کرنے کا فیصلہ کیا، میں کیوں اپنی عاقبت برباد کروں، مجھے تو جا کے مان لینا چاہیے۔ وہ آگے انہوں نے مان لیا اور صحابی بن گئے۔ اس سورت کے بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات کے سلسلے میں، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات،
یہ مضامین اس وقت نازل ہوئے تھے جب نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں مناظرہ کرنے کا. جب وہ لوگ نجران سے چلنے والے تھے، نجران عرب کا ایک علاقہ ہے، اب سعودی عرب کا ایک حصہ ہے، جب وہ وہاں سے مدینے کے لیے چلنے لگے اور وہ ان کا عیسائی عالم تھا، یہ اصل میں عرب لوگ تھے لیکن جس حکومت کی ماتحتی میں رہتے تھے اس کے زیر اثر یہ لوگ عیسائی ہو گئے تھے. تو جب وہ عالم صاحب جو ان کے تھے وہ نجران سے چلنے لگے اور اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو گھوڑا بھٹکا، وہ گر گئے نیچے. گھوڑا اگر بھٹک جاتا تھا نا تو اچھی خاصی چوٹ آتی تھی، کبھی کبھی آدمی رخصت بھی ہو جاتا تھا. خیر پھر اٹھے، کپڑے وپڑے جھاڑے اور پھر سے گھوڑے پر بیٹھے. تو جب گھوڑا بھٹکا اور وہ گرے تو ان کے چھوٹے بھائی نے کہا بھائی دیکھو جھوٹے نبی کی نحوست یہاں تک پہنچ گئی. تو چونکہ اپنے گھر میں تھے، ابھی باہر نہیں نکلے تھے، گھر میں گھوڑے پر بیٹھ رہے، اس بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ کر کہا چپ رہو، کیا کہتے ہو، وہ جھوٹے نہیں ہیں سچے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہیں سچے ہیں، ان کو جھوٹا مت کہو. پھر سچے ہیں تو ان سے مناظرہ کرنے کیوں جا رہے ہو، ان سے بحث کرنے کیوں جا رہے ہو، پھر تو کلمہ پڑھنے کے لیے جانا چاہیے. دیکھو اصل میں پوزیشن یہ ہے کہ ہم ایک بڑی حکومت کی ماتحتی میں اور اسی سے ہم کو خرچ ملتا ہے، وہی حکومت ہماری حفاظت کرتی ہے. مدینے والے اپنی حفاظت کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہماری کیا حفاظت کریں گے، اس لیے یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کا انکار کریں. وہ تو چلا مدینے کی جانب اپنے معتقدین کو لے کر کے مناظرہ کرنے کے لیے، اور بھائی پیچھے سے چلا مدینے کی جانب کلمہ پڑھنے کے لیے. یہ سب مصلحتیں بڑے بھائی کی ہوں گی، مجھے تو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. اتنی واضح علامتیں لکھی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کرام کی، آپ کے خلفائے راشدین کی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ابتدائی جوانی کے زمانے میں تجارت کے سلسلے میں ملک شام گئے تھے. اس وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور پتہ نہیں حضور نے نبوت کا اس وقت تک اعلان بھی کیا تھا یا نہیں. عربوں کے عام طور سے نوجوان تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. سردی کے زمانے میں یمن جاتے تھے، گرمی کے زمانے میں ملک شام جاتے تھے. یہ ان کے سال کے 2 تجارتی سفر ہوتے تھے، اسی پر ان کی معیشت کا دار و مدار تھا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اللہ نے فرمایا قریش کے 2 سفر ہوتے ہیں، ایک گرمی کا ایک سردی کا. گرمی کا سفر ملک شام کا ہوتا ہے، سردی کا سفر ملک یمن کا ہوتا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اتنے اطمینان سے یہ تجارتی سفر کر پاتے ہیں اس گھر کی برکت سے. یہ مکے کے رہنے والے ہیں اس لیے یہ اتنے اطمینان سے سفر کر لیتے ہیں. کوئی اور کسی اور علاقے کے لوگ اس اطمینان سے تجارتی سفر نہیں کر سکتے، لٹ جائیں گے، نہ جان بچے گی نہ مال بچے گا. تو جس گھر کی برکت سے اللہ نے ان کی جان کی حفاظت کی، جس گھر کی برکت سے اللہ نے ان کو کھانے کے لیے روٹی دی، اس گھر کے مالک کی بندگی تو کرنی چاہیے، اس گھر کے مالک کا شکر تو ادا کرنا چاہیے. تو عربوں کے عام طور سے سفر ہوتا تھا تجارت کے لیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی جوانی تھی، ملک شام گئے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کے ہاں عربوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی. آتے تھے اپنا سامان بیچتے تھے، خریدتے تھے اور چلے جاتے تھے. جیسے آپ کے ہاں گاؤں کے لوگ آئے ہیں اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے، تو آپ کی نظر میں کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے آئے ہیں چلے جائیں. اس سے بھی زیادہ بے وقت ہوتے تھے عرب. ایک جگہ ایک درخت کے نیچے حضرت عمر آرام کرنے بیٹھے، سامنے ایک چرچ تھا، وہاں ایک عیسائی عالم رہتا تھا. حضرت عمر آرام کر رہے تھے. وہ کسی ضرورت سے چرچ سے باہر نکلا، اس کی نظر پڑ گئی اس نوجوان پر، تو اس نے آ کر غور سے چہرہ دیکھا، پھر بہت غور سے پیروں کو دیکھا،
اتنے میں حضرت عمر کی آنکھ کھلی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا بھائی اتنے بڑے عالم ہیں، اس چرچ کے پجاری ہیں، یہاں کے پادری ہیں، تو حضرت عمر احترام میں بیٹھ گئے۔ تو اس نے پوچھا بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں عرب ہوں۔ اچھا کیا نام ہے؟ عمر نام ہے۔ باپ کا کیا نام ہے؟ خطاب نام ہے۔ ایک کام کرو تھوڑی دیر رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر رک جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر رکے، وہ بندہ گیا اپنے چرچ میں واپس، وہاں سے کاغذ و قلم لیا اور لے کر کے آیا، کہا بھائی ایک کام کرو، یہ چرچ اور اس کے آس پاس کی جو زمین ہے یہ میرے نام اور میرے بچوں کے نام لکھ دو۔ آپ سوچیں کوئی گاؤں کا بندہ آپ کی مسجد کے باہر آئے اور کسی دیوار کے سائے میں تھوڑی دیر رک جائے اور کوئی صاحب جائیں اور کہیں بھائی یہ پورا محلہ میرے نام لکھ دو، وہ کس حیرت سے دیکھے گا اس لکھانے والے کو؟ وہ سوچے گا میں تو گاؤں کا بندہ ہوں، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے معلوم بھی نہیں ہے بنگلور میں کون سا اچھا مینٹل ہاسپٹل ہے، ورنہ میں اس کو وہاں لے جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے کہا کہ تم میرے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو؟ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یہاں لیٹنے سے، یہاں آرام کرنے سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، لیکن تم لوگ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا بھیانک مذاق تو نہیں کیا کرتے تھے، تم میرے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ تو اس نے بہت سنجیدگی سے کہا میرے بھائی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں ہوش و حواس کے ساتھ تم سے کہہ رہا ہوں تم یہ زمین میرے نام لکھ دو۔ تو حضرت عمر نے کہا تم کمال کرتے ہو، یہ زمین نہ میری نہ میرے باپ کی، میں کون ہوتا ہوں لکھ کر دینے والے؟ تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر لکھ دو گے تو تمہارا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا میری ہے ہی نہیں تو میرا کیا نقصان ہوگا؟ کہا پھر لکھ دو نا۔ حضرت عمر نے بھی سوچا کہ یہ دماغ چاٹ رہا ہے اتنی دیر سے، لکھ دینے میں کیا نقصان ہے، کون سا میرے خلاف کوئی دعویٰ ہوگا؟ اٹھا کر لکھ دیا میں عمر ابن خطاب یہ زمین یہاں سے یہاں تک فنا ابن فنا کو اور اس کے بچوں کو دے رہا ہوں، اور لکھ کر دستخط کر۔ مکہ مکرمہ میں صرف 17 لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، ان میں سے ایک حضرت عمر ابن خطاب بھی تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر یہ واقعہ بھول نہیں گئے، یہ کوئی یاد رکھنے کی بات ہے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، شروع میں حضرت عمر سب دشمن بنے، پھر اللہ نے حضرت عمر کو ہدایت دی، پھر اللہ نے حضرت عمر کو فاروق اعظم بنایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پھر 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت راشدہ کا زمانہ گزرا، پھر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا، اور اس زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، اور فتح بھی شان سے ہوا کہ جب مسلمان فوجیں وہاں پہنچی تو ان لوگوں نے کہا دیکھو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ اس شہر کو کون فتح کرے گا، تم اپنے خلیفہ کو بلا لو، ہم دیکھیں گے، اگر وہ وہی ہیں جن کی نشانیاں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں تو ہم مقابلہ کرنے کی غلطی نہیں کریں گے، ہم چابی حوالے کر دیں گے، اور اگر ان میں وہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر تم فتح نہیں کر سکتے، ہم مقابلہ کریں گے۔ عجیب صورتحال بن گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی گئی مدینہ طیبہ آپ روانہ ہو، اور اس شام سے روانہ ہوئے کہ سواری ایک ہے اور سوار 2 ہیں۔ اصل میں اونٹ گھوڑے کی طرح نہیں چلتا، آدمی اوپر بیٹھ جائے اور لگام کھینچے اور چلے، اونٹ کی نکیل لے کر کسی کو چلنا پڑتا ہے، اسی لیے اونٹوں کا جو قافلہ ہوتا ہے نا وہ ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک رسی باندھ دی جاتی ہے اور آگے ایک آدمی لے کر کے چلتا ہے، جیسا ٹرین ہوتی ہے نا ایک انجن سامنے چاہیے، اسی طرح ایک انسان سامنے ہونا چاہیے جو لے کر کے چلے۔ دونوں بیٹھ جاتے تو اونٹ چلتا ہے۔ حضرت عمر کے غلام ساتھ میں تھے، غلام بھی تھے، شاگرد بھی تھے، تابعی بھی تھے، وقت کے بڑے عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین
آپ اونٹ پر بیٹھے، میں نکیل پکڑ کر چلوں گا. اور عربوں کی عادت تھی، وہ لمبے لمبے سفر پیدل کیا کرتے تھے، اور ہزاروں کلومیٹر کے سفر پیدل کر لیا کرتے تھے. حضرت عمر نے فرمایا ناانصافی نہیں کروں گا، ایک منزل میں بیٹھوں گا تم پیدل چلو گے، ایک منزل تم بیٹھو گے میں پیدل چلوں. اللہ، حضرت عمر امیر المومنین بھی ہیں، مالک بھی ہیں، یہ رعایا بھی ہیں، غلام بھی ہیں، خادم بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، لیکن حضرت عمر کا حکم ہے ایک منزل اوپر بیٹھتے ہیں حضرت عمر، ایک منزل اوپر بیٹھتے ہیں غلام. جب بیت المقدس میں داخلے کا وقت آیا تو حضرت عمر کے نیچے چلنے کی باری تھی اور غلام کے اوپر بیٹھنے کی باری تھی. غلام نے خوشامد کی، امیر المومنین اللہ کے لیے مجھے معاف کر دی، میں یہ غلطی نہیں کر سکتا. یہ سب لوگ مجھے کتنا بے ادب اور گستاخ کہیں گے، تاریخ مجھے معاف نہیں کرے گی. آپ اوپر بیٹھ جائیے، میں اپنی باری آپ کو ہبا کر رہا ہوں، آپ اوپر بیٹھ جائیے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میری نیچے چلنے کی باری ہے، میں لگام پکڑ کر چلوں گا. حکم دے کر اپنے غلام کو سواری کے اوپر بیٹھایا اور بیت المقدس میں شان سے داخل ہو رہے ہیں. ادھر بڑے بڑے علماء، یہود و نصارہ کے علماء اپنی کتابیں لے کر بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں گنو اس شخص کے بدن پر جو کپڑا ہے اس میں پیون کتنے ہیں، گنو، گنتی کرو. حضرت عمر کے کرتے کے پیون گنے جا رہے ہیں، کیوں؟ لکھے ہوئے ہیں وہاں، آنے والا اس شان سے آئے گا کہ اس کے کرتے میں اتنے پیون لگے ہوں. اور علماء نے پوچھا، وہاں جو صحابہ کرام پہلے سے موجود تھے ان سے پوچھا کون ہے تمہارے امیر، جو اونٹ پر بیٹھے ہیں وہ یا جو نیچے چل رہے ہیں وہ؟ سب نے خوشامد کی تھی، امیر المومنین آپ اوپر بیٹھ جائیے. حضرت عمر نے منع کر دیا تھا، ڈانٹ دیا تھا بات لوگوں کو. ان حضرات نے کہا نہیں، جو نیچے چل رہے ہیں وہ ہمارے امیر ہیں. اوپر کون بیٹھا ہے؟ سوچا ان کا بیٹا تو نہیں ہے، ان کا کوئی وزیر تو نہیں ہے، وہ تو ان کا غلام ہے، اپنے پیسوں سے خریدا ہوا غلام. کہا یہ لو چابیاں، یہی ہے وہ امیر جس کا نام ہمارے ہاں لکھا ہے اور جس کی نشانیاں ہمارے ہاں لکھی ہے، ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے. یہی ہے بیت المقدس کے فاتح. فتح ہو گیا بیت المقدس. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتظامات دیکھ رہے، نگرانی فرما رہے، نگرانی کرتے کرتے اتفاق سے اسی چرچ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے آرام کرنے کے. ایک بوڑھا، بہت بوڑھا پادری جس کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، آنکھوں کی بھویں بھی سفید ہو گئی تھی، کمر جھک گئی تھی، وہ ہاتھ میں لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا. اس نے آ کر کے کہا امیر المومنین یہ زمین آپ مجھے اور میرے بچوں کو لکھ کر دے چکے ہیں، یہ میں نے آپ سے پہلے ہی لکھا لیا تھا. حضرت عمر نے کہا بھائی اس دن بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ذرا بتاؤ قصہ کیا ہے. تو اس نے کہا امیر المومنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی نشانیاں ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں. ان کے چاروں خلفاء کی نشانیاں لکھی ہوئی موجود ہیں. آپ کی جوانی تھی، آپ کو پتا نہیں تھا، میں نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے پیروں کو دیکھا اور آپ کا نام پوچھا، آپ کا خاندان پوچھا، آپ کے باپ کا نام پوچھا، میں مطمئن ہو گیا آپ دوسرے خلیفہ بنیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ ہی اس شہر کو فتح کریں گے. تو مجھے ڈر لگا جب آپ اس شہر کو فتح کریں گے تو سب کچھ تو آپ کا ہو جائے گا، تو کہیں اس علاقے پر بھی آپ قبضہ کر لیں گے تو میرے بچے محروم ہو جائیں گے، میرا خاندان محروم ہو جائے گا، اس لیے میں نے آپ سے پیشگی لکھا لیا تھا. مجھے معلوم ہے آپ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے. حضرت عمر نے کہا اس کاغذ کو پھاڑ کے پھینک دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں تھی اس وقت جب میں نے لکھ کر کے دیا تھا، لیکن مطمئن رہو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کے عبادت خانے پر قبضہ نہ کیا جائے.
کسی مذہبی مقام پر قبضہ نہ کیا جائے، اس لیے یہ تمہاری ہے جگہ، تمہارے گھر والوں کی ہے، تمہارے بچوں کی ہے، لیکن عمر کی اس تحریر کی وجہ سے یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے یہ جگہ تمہاری ہے۔ سنا ہوگا حضرات نے قصہ کہ ایک یہودی نے زنا چرائی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، اور پھر حضرت علی نے اپنی عدالت میں مقدمہ پیش کیا تھا اور مقدمہ ہار گئے۔ یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ وہ زنا کی چوری کرنے والا کوئی عام سا انسان نہیں تھا، وہ اپنی قوم کا بڑا عالم تھا۔ وہ یہودی جنہوں نے زنا چوری کی تھی، بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، وہ بڑے عالم تھے۔ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھا اپنی کتابوں میں، انہوں نے سوچا حضور کا تو وصال ہو چکا، پہلے خلیفہ بھی جا چکے، دوسرے بھی جا چکے، تیسرے بھی جا چکے، یہ چوتھے خلیفہ ہیں، میں دیکھوں ان کی کیا نشانیاں لکھی ہوئی ہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو پرکھنے کے لیے حضرت علی کو آزمانے کے واسطے آیا۔ وہ اپنے علاقے کا بڑا مشہور عالم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سفر فرما رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے حضرت حسن ہیں اور آپ کے غلام ہیں۔ وہ چھپ چھپ کر چل رہا ہے کہ موقع ملے تو میں کوئی کام کروں۔ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ زرہ اتار کر رکھ دی، زرہ بھاری ہوتی ہے، زرہ اتار کر کے رکھ دی، اس نے چھڑا لیا اور لے کے بھاگا، اور بھاگا بھی اس طرح کہ دیکھا جائے کہ لے کے بھاگ رہا ہے۔ حضرت حسن نے اور حضرت علی کے غلام نے دونوں نے دوڑا کر پکڑ لیا، اور اس نے جان بوجھ کر اس کا موقع دیا کہ پکڑ لیا جائے۔ اس طرح لے کر نہیں بھاگا کہ پکڑا نہ جا سکے، اس لیے کہ اس کو چوری نہیں کرنا تھا، وہ چاہتا تھا مجھے پکڑا جائے، پکڑ لیا جائے۔ یہ دونوں پکڑ کر لائے حضرت علی کے پاس، امیر المومنین یہ آپ کی زرہ چوری کر کے لے کے بھاگ رہا تھا، دیکھا یہ تو زرہ میری ہے، قیمتی ہوتی تھی زرہ، یہ میری ہے آپ کی نہیں۔ حضرت علی نے کہا تم کیسے کہتے ہو میری ہے؟ میری زرہ ہے، تم نے چوری؟ نہیں، آپ غلط دعویٰ کر رہے۔ چلو پھر عدالت میں پہنچے، عدالت حضرت علی کی بنائی گئی، عدالت کے قاضی یعنی جج حضرت علی کے مقرر کیے ہوئے اور حضرت علی کے شاگرد۔ حضرت علی نے ان کو فیصلہ کرنا سکھایا، حضرت علی نے ان کو فقہ کی تعلیم دی، حضرت علی نے ان کو دین سکھایا، اور حضرت علی نے ان کو عدالت کا جج بنایا۔ قاضی نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا اس شخص نے میری زرہ چرائی ہے۔ قاضی اٹھ کے نہیں کھڑے ہوئے کہ امیر المومنین آئے، نہیں، امیر المومنین مدعی بن کر آئے، اس وقت امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں آئے، مدعی کی حیثیت سے آئے، اور عدالت میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ قاضی اپنی جگہ کھڑے، فرمایا کیا ثبوت ہے کہ زرہ آپ کی ہے؟ گواہ پیش کیجیے۔ حضرت علی نے کہا میرے بیٹے حسن گواہ ہیں۔ فرمایا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں۔ میرا غلام گواہ ہے۔ فرمایا غلام کی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں، اس لیے کہ اس میں شبہ ہوتا ہے نا، بیٹا باپ کے خلاف تھوڑی گواہی دے گا، غلام مالک کے خلاف تھوڑی گواہی دے گا۔ آپ کے گھر میں، آپ کی دکان میں، آپ کے آفس میں کوئی ملازم ہے بیچارہ، وہ آپ کے خلاف گواہی دینے کی تھوڑی ہمت کرے گا، آپ اسے نکال باہر کریں گے۔ تو یہ گواہی مشتبہ ہو گئی۔ حضرت علی نے کہا اور کوئی گواہ نہیں میرے پاس۔ یہ شخص دیکھ رہا ہے، امیر المومنین ہے، ان کا اپنا بیٹھایا ہوا قاضی ہے، اور کس شان کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں مدعا سے قسم لوں گا، اگر اس نے قسم کھا لیا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت علی نے کہا جو انصاف کا تقاضا ہو آپ اسے پورا کرے۔ جج صاحب متوجہ ہوئے، تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ یہ زرہ تمہاری ہے؟ اس نے کہا ہاں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا زرہ اسی شخص کی ہے، لے جائے، آپ کا دعویٰ خارج کیا جاتا ہے۔ وہ زرہ لے کر چل دیا، اور اسے حیرت ہے حضرت علی نے قبول کر لیا، اپنی عدالت کا فیصلہ قبول کر لیا۔
باہر نکلا اور اس نے روتے ہوئے کہا امیر المومنین ذرا میری نہیں ہے آپ کی، میں تو پرکھ رہا تھا آپ کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ علامتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں کوئی عام سا انسان نہیں ہوں، میں کوئی چور و بدماش نہیں ہوں، میں اپنے علاقے کا سردار ہوں، میں اپنی قوم کا عالم ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو پرکھ رہا تھا، میں نے آپ لوگوں کی امانت داری اور ایمانداری کو دیکھ کر کے پرکھ لیا۔ امیر المومنین مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں زنا کی تلاش میں نہیں نکلا تھا، میں تو ایمان کی تلاش میں نکلا تھا۔ اتنی کھلی نجات۔ اور پھر حضرت علی نے وہ زرا اس کو ہدیہ کر دیا، فرمایا زرا تو تم رکھو، عدالت نے فیصلہ کر دیا اب میں نہیں لوں گا، ہاں کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ۔ اور پھر وہ مسلمان ہوئے۔ اتنی واضح علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل کتاب کے پاس موجود تھی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنی واضح علامتیں انبیاء کرام علیہ والسلام نے ان کو بتلائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، بہت طویل واقعہ ہے، لیکن میں بہت مختصر کر کے بیان کروں گا۔ حضرت سلمان ایران کے علاقے کے تھے، آتش پرستوں کے یہاں پیدا ہوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ گھر میں رہ کر کے ہدایت پر استقامت آسان نہیں تھی، گھر والوں کی مخالفت تھی، اس وجہ سے وہ ہجرت کر کے بیت المقدس آ گئے۔ وہاں ایک استاد کے پاس رہے، ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے دوسرے کے پاس بھیج دیا، اس کے پاس رہے، ان کا انتقال ہونے لگا انہوں نے تیسرے کے پاس بھیج دیا، تیسرے کے پاس رہے۔ جب تیسرے کا بھی انتقال ہونے لگا تو حضرت سلمان نے کہا ابھی تو میں نوعمر ہوں، مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اب تو سارے چراغ بجھ گئے ہیں، ہم تمہیں اللہ کے آخری رسول کے حوالے کر رہے ہیں، بس اب وہ تشریف لانے والے ہیں، ان کا زمانہ بہت قریب آ گیا ہے، اب تمہاری تربیت وہ کریں گے۔ حضرت سلمان نے فرمایا میں ان کو کہاں تلاش کروں گا اور کیسے پہچانوں گا؟ تو استاذ نے کہا کھجوروں کے علاقے میں آئیں گے، مہر نبوت سے پہچانے جائیں گے، ان کی دو خصوصیات ہوں گی، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، ہدیے کا مال کھائیں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان نشانی ہوگی مہر نبوت۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کے علاقے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ اب اللہ نہیں چاہتے تھے کہ بندہ بھٹکے، پتہ نہیں کہاں کہاں تلاش کرتے رہتے، کہاں کہاں بھٹکتے رہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا۔ کبھی کبھی مشکلات آتی ہیں اللہ کی طرف سے رحمت بن کر۔ قافلے پر ڈاکہ پڑا، ڈاکوؤں نے حضرت سلمان کو پکڑا اور مدینے میں لا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت سلمان کو مدینہ لا کر قید کر دیا گیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول یہی آنے والے تھے، بس میرا بندہ اس سے زیادہ بھٹکے نہیں، پریشان نہ ہو۔ اب حضرت سلمان وہی رہے، بہت لمبی عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ اور قباء میں آپ نے قیام فرمایا ابتدا میں، اور حضرت سلمان جو قباء میں رہتے تھے، مسجد قباء کے قریب ہی ان کے مالک کا مکان تھا۔ حضرت سلمان کو معلوم ہو گیا، شام میں کچھ کھجوریں لے کر پہنچے، جا کر کے پیش کیا، حضور یہ آپ کی خدمت میں صدقہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ اب دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ حضور نے لیا اور غربا میں تقسیم فرما دیا، خود ایک بھی نہیں کھائی۔ حضرت سلمان دیکھ رہے ہیں ساری کھجوریں ختم ہو گئی، ایک بھی بچی نہیں، اس کا خطرہ نہیں رہ گیا کہ میرے جانے کے بعد شاید کھا لیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا، ایک نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرے دن پھر کچھ کھجوریں لے کر کے آئے، حضور یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ حضرت سلمان نے دیکھا آپ نے خود بھی نوش فرمایا، دوسروں کو بھی کھلایا، کہتے ہیں الحمدللہ دوسری نشانی بھی میں نے دیکھ لی، اب مہر نبوت کیسے دیکھوں؟ حضرت جبریل امین نے آ کر اطلاع کی، حضور یہ آپ کا عاشق بہت دنوں سے انتظار کر رہا ہے، تیسری نشانی آپ کو دکھا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا کھسکایا، فرمایا سلمان یہ آ کر دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے مشہور عالم تھے، انہوں نے پہچانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کلمہ پڑھا، اور آ کر کے حضرت عبداللہ ابن سلام نے یوں کہا حضور آپ مطمئن رہیے، میری قوم نے آپ کو خوب پہچان لیا ہے، میری قوم ضدی ہے، اس وجہ سے آپ کا انکار کر رہی ہے،
ان لوگوں نے کیسے پہچانا تھا؟ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے خبر دی تھی، اطلاع دی تھی. اور انبیاء کرام نے کیوں اطلاع دی تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، دیکھو میں نے تم کو کتاب دی ہے، میں نے تم کو نبوت دی ہے. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس ایک پیغمبر آئیں گے جو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کریں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم اس کا اقرار کرو گے، تم ان پر ایمان لاؤ گے اور تم ان کی مدد کرو گے. صرف ایمان نہیں لاؤ گے، تم ان کی مدد بھی کرو گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ نے پوچھا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس اقرار کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. دو باتوں کا عہد کیا تھا انبیاء کرام نے، ایمان لائیں گے اور مدد کریں گے. ایمان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے. دنیا میں آنے سے پہلے تو سب حضور پر ایمان لا ہی چکے تھے. عالم بالا میں تو سب حضور کی نبوت کا اقرار کر چکے تھے. دنیا کی زندگی میں ایمان لائیں گے اور دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے. انبیاء کرام علیہ السلام تو اپنی اپنی زندگیاں گزار کر جا چکے تھے، سوائے ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جو اپنی اسی دنیا والی زندگی کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں. اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی زندگی کے ساتھ ان کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب معراج کا سفر ہوا تو سب سے پہلے آپ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے. اللہ چاہتے تو مکہ مکرمہ سے ڈائریکٹ آسمانوں پر بلا لیتے، لیکن سب سے پہلے مسجد اقصی تشریف لے گئے. اور مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جسمانی زندگی دے کر، گویا دوبارہ تھوڑی دیر کی زندگی دے کر انبیاء کرام علیہ السلام کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کی امامت فرمائی اور سب نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تاکہ پیغمبر اپنا وعدہ پورا کر سکیں. پیغمبروں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کے مقتدی بنو گے، ان کے تابع فرمان بنو گے. تو اللہ نے تمام انبیاء کرام کو اپنا یہ وعدہ پورا کرنے کا موقع عطا فرمایا. اور دوسرا وعدہ تھا وَلَتَنصُرُنَّ، اور تم ان کی مدد کرو گے. اس مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا نمائندہ بنایا ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جس طرح کسی قوم کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، کسی ملک کا ایک نمائندہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بہت سارے سفارت خانے ہیں، ہر ملک کے سفیر ہوتے ہیں. اگر کوئی سفیر آ کر کوئی اعلان کر دے اپنے ملک کی طرف سے تو وہ ایک فرد کا اعلان نہیں ہوتا، پوری قوم کا اعلان ہوتا ہے، پورے ملک کا اعلان ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نمائندہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نمائندگی کے لیے منتخب فرمایا. اور سب کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی امت کے اور آپ کے دین کے سب سے بڑے دشمن دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائیں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. انبیاء کرام نے اس کی تمنا کی ہے کہ کاش کہ ہم حضور کے امتی ہو. انبیاء کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وہ موجود ہوتے تو امتی بنتے. ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں. اس کے بعد بھی اگر ہم نافرمانی کریں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے. فمن تولی بعد ذلک، اس کے بعد بھی اگر کوئی منہ پھیرے فاولئک هم الفاسقون، تو وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں. اللہ نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، بد نصیبی سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم جائزہ لیں میرے دوستو، ہم سے اس نعمت کے شکر کا حق نہیں ادا ہو سکا. حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے سچے بندے بنتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنتے، لیکن حق یہ ہے کہ ہم سے اب تک حق نہیں ادا ہو سکا.
آئیں آج اللہ سے سچی پکی توبہ کریں. اللہ اب ہم اقرار کرتے ہیں آج کے بعد سے جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور آج کے بعد سے جان بوجھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے، آپ کا کوئی مبارک طریقہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، بغیر کسی استحقاق کے آپ نے اپنے فضل اور کرم سے ہم کو اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا. اس لیے سچی پکی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں. اب تک ہم سے جتنی ناشکری ہوئی ہم سب سے اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے پڑھیں. باقی توبہ تو ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں توبہ کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے. اس توبہ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان ہوگا. صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، گناہوں سے اپنے کو بچائیں، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے دل سے اللہ کو یاد کریں. اس طرح کی دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، جس کو مراقبہ کہتے ہیں. تھوڑی دیر اس طرح اللہ کو یاد کریں گے، 15-20 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو ختم کرے گا، دل کو منور کرے گا، روشن کرے گا، نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی انشاءاللہ. اور اس سب پر جمے رہنے کے لیے اپنے شیخ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں. جو لوگ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، معمولات کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، سلسلے میں داخل ہو کر کے معمولات پورے کرنا چاہتے ہیں، وہ دعا کے بعد انشاءاللہ ہمارے احباب سے معمولات کا کارڈ لے لیں. اس میں معمولات کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، رابطے کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، خانقاہ کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے. اور وہ ہمارے احباب کو اپنا نمبر بتلا دیں تاکہ وہ گروپ میں ایڈ کر لیں، تو آپ کے پاس بیانات بھی آتے رہیں گے، آئندہ کے پروگرام بھی پہنچتے رہیں گے. اور ہر مہینے جو خانقاہ کی تربیتی مجلس ہوتی ہے انشاءاللہ اس کی اطلاع بھی پہنچے گی آپ حضرات کے لیے، اس میں شریک ہونے اور استفادہ کرنے کی سہولت ہوگی انشاءاللہ. اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم آپ کے احسانات بے شمار ہیں، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم سے آپ کے کسی احسان کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اللہ سر سے پیر تک آپ نے اپنی نعمتوں میں ڈبا کر کے رکھا ہے۔ اللہ دنیا کی بے حساب نعمتیں بغیر مانگے ہوئے آپ نے عطا فرمائی، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان والے ماحول میں پیدا فرمایا، اپنا بندہ بنایا، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ ہم اس نعمت کا جتنا شکر ادا کرتے کم ہے، لیکن اللہ ہم سے شکر ادا نہیں ہو سکا۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ آئندہ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ اپنا اچھا بندہ بنا لیجیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا امتی بنا لیجیے۔ اللہ رمضان میں تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سے دوپہر کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، ہم جہنم کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیجیے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دیجیے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دیجیے۔ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجیے، اللہ رمضان کی رحمت عطا فرمائیے، رمضان میں ہماری مغفرت فرمائیے، رمضان میں ہم کو جہنم سے آزاد کر دیجیے۔ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اگلی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ اگلی زندگی کو گناہوں سے خالی کر دیجیے۔ اللہ بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، دنیا کی بھی ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں، اللہ دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجیے۔ اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ پیار و محبت کی زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے۔ اللہ جو بچے بچیاں جوان ہو گئے، شادی کی عمروں کو پہنچ گئے، ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے، ان کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے۔ لیکن اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، پل صراط سے کٹ کر گرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ قیامت کے دن جب آپ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائیے، اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری عمر میں، ہماری صحت میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے ایمان اور اعمال میں برکت عطا فرمائیے، اور اللہ جب موت کا وقت آئے تو کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ آپ نے جن کو بلا لیا ان کی مغفرت فرما دیجیے، آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے کسی استحقاق کے بغیر جب آپ نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اللہ اس کو پورا بھی کرا دیجیے، اللہ درمیان میں ہمیں نہ اٹھائیے، اللہ اس کو پورا کرا دیجیے، اور اللہ اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما دیجیے، اور اللہ ہمیں بار بار رمضان عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہماری ذکر و عبادت کو قبول فرمائیے، ہماری تلاوت کو قبول فرمائیے۔ اللہ رمضان گناہوں سے پاک و صاف گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ پھر بقیہ زندگی کو رمضان جیسی بنا دیجیے، رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ اس مجلس میں کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا تحفہ پیش فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے ناموں کے ساتھ، ہماری پہچان کے ساتھ، اللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا تحفہ پیش فرما دیجیے۔ اللہ ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے خلفاء پر، ان پر اور ان کے صحابہ پر، ان پر اور ان کے نیک اور نیک امتیوں پر، اللہ تمام اولیاء اعظام پر، اللہ سب پر بے حساب رحمت نازل فرمائیے۔ جن کی محنتوں کے صدقے میں، جن کی دعاؤں کے صدقے میں، جن کی توجہ
توجہات کے صدقے میں اللہ ہمیں آپ کا نام لینا نصیب ہوا، ہمیں آپ کے گھر میں آنا نصیب ہوا۔ اللہ جب آپ نے اپنے گھر بلا لیا ہے تو اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اللہ دوبارہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے۔ اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرما دیجئے، نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم کو بھی اپنا بنا لیجئے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے متعلقین کو، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے، سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔